بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ اسی غرور و تکبر میں خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ انہی میں پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین معزز فرد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام سرخ و سفید رنگ اور روپدار تھے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرو، اور میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو۔ تمہاری سرکشی اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، اب فرما برداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگیں گی، اور تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ قوم ہود کو ہود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، مگر انہوں نے کوئی بھی بات نہ مانی۔ قوم نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تو ہمارے معبودوں کی پوجا سے ہمیں روکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، سنو، میں تم کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو، اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ لینے دو، اور نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ۔ جس قسم کا نقصان میرا تمہارے بس میں ہے مجھے پہنچا دو۔ میرا توکل پروردگار عالم پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے۔ دنیا بھر کے جاندار اسی کے قبضے میں ہیں، کوئی نہیں جو اس کے قبضے سے باہر ہو۔ سب بندوں کی چوٹیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اپنے نیک بندوں پر خدا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں۔ اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تم کو خدا کا حکم پہنچا دیا ہے۔ تم کو ہلاک کر کے میرا رب تمہارے بجائے اور لوگوں کو قائم کر دے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارشیں بند ہو گئی، فصل اور باغات جل گئے۔ پروردگار عالم اتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں بھی کفار جب خانہ کعبہ جا کر التجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد بھی سن لیتا تھا۔ اب بھی قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ گئے بارش کے واسطے دعا کے لیے۔ یہ لوگ منزلیں قطع کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یوں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ میں بارش مانگنے کے واسطے گئے تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرصد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرصد نے کہا، یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی، تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابعداری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا، ہم اگر بغیر اپنے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل و خفیف کرے گی۔ اب یہ کام جس طرح سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرصد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ مرصد نے کہا، پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ ہود علیہ السلام کے خدا، اگر ہود علیہ السلام اس بات میں سچے ہیں کہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے کر، ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے ابر کے ظاہر ہوئے اور قحط کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیاہ ابر کو اختیار کیا تو ابر کا وہ ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا
اور اس کے نیچے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمی انہوں نے آگے روانہ کیے تاکہ جلدی پہنچ سکیں اور لوگ اپنے اپنے تالاب اور حوضوں کو صاف کریں اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کریں اور خوش رہیں، یہ بدلی خواہشوں کے مطابق برسے گی اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، یہ بدلی نہیں، یہ بلا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اب بھی وقت باقی ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیز تو نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں تھے کہ ابر ان کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ حق تعالیٰ نے اس باد حکیم کو چوتھے طبقے زمین سے بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مسلط اور ان کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹ کے کجاووں میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجاؤ سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے لیے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ حق تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخر دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی کہ اٹھا اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر خاری دریا میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کج رووں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو چشموں اور بد باطنوں کے مسخرے اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر ہو کر رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو نہیں چھوڑتے اور بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نصیحت اور واعظ اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہش مند نہیں ہوتے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹک پٹک کے پارا پارا کیا۔ کوئی اپنے اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، ان مکانوں کو زمین کے ساتھ منہدم کر دیا اور دوسرے ایک مقام میں حضرت ہود علیہ السلام کے ہمراہ ہی جو دائرے کے اندر تھے ان پر وہ ہوا باد نسیم متعدل ہو جاتی اور دائرے سے باہر کافروں کے لیے غضب اور قہر الہی تھی۔ عادیوں کے باغات مکان تباہ اور برباد ہو گئے اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ جب ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔